Now it's turn of Ghulam Riaz from English department. Myself, Gulfam Riaz, I am from English department. Ahmaduhu wa usalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اے قائد ہم شرمندہ ہیں اپنا نہ سکے انداز تیرا، وہ قوم ہوئی بے بالوں پر بننا تھا جسے شہباز تیرا۔ تجدید وفا ہم کرتے ہیں اور آج یہ وعدہ کرتے ہیں، تجدید وفا ہم کرتے ہیں اور آج یہ وعدہ کرتے ہیں، اے قائد ہم اپنائیں گے ہر قول تیرا انداز تیرا۔ حضرات گرامی قدر، اس مملکت خداداد کو مارز وجود میں آئے نصف صدی سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے ہم آج تک اسی بات کا فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں دی تھیں تو کس لیے ہم آج تک انہی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، کہ ہم نے یہ مملکت خداداد حاصل کی تھی تو کس لیے ہم آج تک یہی بات طے نہیں کر سکے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس سوال کا جواب لینے کے لیے گھر سے نکلا، مسجد آیا، منبر پر محو خطابت ملا سے پوچھا پاکستان کا مطلب کیا، کہنے لگا لا الہ الا اللہ۔ ایک حافظ قرآن سے پوچھا پاکستان کا مطلب کیا، کہنے لگا لا الہ الا اللہ۔ سرحد پر برسر پکار مجاہد سے پوچھا، کہنے لگا لا الہ الا اللہ۔ مدرسے میں بیٹھ کر قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والے ایک طالب علم سے پوچھا، کہنے لگا لا الہ الا اللہ۔ لیکن میں نے سوچا اس کی بات کو کیوں مانوں، یہ تو انتہا پسند ہے، یہ کوئی فرقہ واریت کی تعلیم دینے والا ہے، یہ تو انتہا پسندی کی تعلیم دینے والا ہے۔ میں یونیورسٹی گیا، پروفیسر سے پوچھا پاکستان کا مطلب کیا، کہنے لگا تعلیم کے سوا ہے ہی کیا۔ میں ایک روشن خیال اسکالر کے پاس گیا، پاکستان کا مطلب کیا، کہنے لگا سیکولرزم میری چاہ۔ میں ایک جاگیردار کے پاس گیا، کہنے لگا سرمایہ داریت میری چاہ۔ میں ایک پروفیسر کے پاس گیا، پولیٹیشین کے پاس گیا، کہنے لگا واہ جمہوریت واہ۔ اب میں پریشان ہوں، حیران ہوں، بات مانوں تو کس کی، یقین کروں تو کس کی بات کا، ملا کی بات مانوں یا پولیٹیشین کی، اسکالر کی بات مانوں یا مدرسے کے طالب علم کی، جاگیردار کی بات مانوں یا مجاہد کی، ایک اسکالر کی بات مانوں یا ایک حافظ قرآن کی۔ پھر سوچا ان کے جھگڑے تو روز ازل سے چل رہے ہیں، یہ ختم ہونے والے نہیں۔ دل میں خیال آیا ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنا خون بہایا تھا، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اپنی اولادیں قربان کی۔ پھر سب سے پہلے اپنے قائد کے در پہ گیا، دست بستہ کھڑا ہوا، قائد جی آپ ہی جواب دیجئے، آپ پاکستان کے بانی ہیں، پاکستانی پوچھتے ہیں پاکستان کا مطلب بتا دیجئے، آپ نے اتنی محنتیں کی تھیں تو کس لیے، آپ نے انگریز کی مخالفت کا سامنا کیا تھا تو کس لیے، آپ نے ہندوؤں کے تانوں کا سامنا کیا تھا تو کس لیے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کریا کریا، وادی وادی، بستی بستی، قائد تو نے سفر کیا تو کس لیے، اے قائد تیرا منشور کیا تھا، تیرا نتیجہ کیا تھا، تیرا مقصد کیا تھا، تیرا مطمع نظر کیا تھا، اے قائد کیا آپ کمیونزم لانا چاہتے تھے، کیا آپ اپنے ملک میں سیکولرزم لانا چاہتے تھے، کیا آپ کا مطمع نظر سوشلزم تھا؟ ہائے ہائے اس بات کا سننا تھا۔ قائد غصے میں آ گئے، کہنے لگا اٹھا احمد سعید کی کتاب گفتار قائد اعظم، صفحہ نکال 216۔ میں نے کہا میں بات کو سمجھا نہیں۔ کہنے لگے تو میری 1944 کی تقریر بھول گیا جب میں نے کہا تھا ہمارا اسلام ہمارا نظام ہے، ہمیں کسی سوشلزم کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کمیونزم کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی اور کی ازم کی ضرورت نہیں، اس ملک کا نظام چلے گا تو رب کے قرآن کے مطابق، محمد عربی کے فرمان کے مطابق۔ حضرات ذی وقار، قائد سے ملنے کے بعد، حضرات ذی وقار قائد سے ملنے کے بعد میں تحریک پاکستان کے دوسرے لوگوں کے پاس گیا، تحریک پاکستان کے سیاستدان سے بھی ملا اور حافظ قرآن سے بھی، تحریک پاکستان کے ملا سے بھی ملا، یونیورسٹی کے پروفیسر سے بھی، مدرسے کے طالب علم سے لے کر اسکالر تک، ایک جاگیردار سے لے کر مجاہد تک، سبھی سے پوچھا، سبھی نے کہا پاکستان کا مطلب کیا، سبھی پکارے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر اب بھی کوئی کہتا ہے کہ قائد کا پاکستان سیکولرزم کے لیے تھا، اگر اب بھی کوئی کہتا ہے قائد کا پاکستان لا دینیت کے لیے تھا، میں اسے
کہتا ہوں آ میرے ساتھ چل، قائد کی تربت پہ آ، دل کی سماعتیں کھول، قائد کی لہت کا ذرہ ذرہ پکار کر کہے گا لا الہ الا اللہ۔ تحریک پاکستان کے وہ 10 لاکھ شہداء، ان کے کٹے پھٹے لاشیں آج بھی پکار پکار کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ خالق تصور پاکستان سے پوچھ، اس کے اشعار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ان کے کٹے پھٹے لاشیں، ان سے رشتہ ہوا خون آج بھی صدا دیتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ بہنوں کے مقدس تار تار کیے گئے آنچل، ان کی صدا کو سن آج بھی پکارتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ وہ نیزوں کی انیوں پر رقص کرتے معصوم بچے، ان کے سر آج بھی پکارتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آ میرے ساتھ چل، ذرا کالا باغ کی، کالا پانی کی جیلوں میں چل، اس کی سراہوں سے پوچھ، تجھے جواب دیں گی لا الہ الا اللہ۔ آ میرے ساتھ ڈھاکہ میں چل، ڈھاکہ کے پھانسی گھاٹ پہ چل، اس کے پھندے پکار کر کہیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے دوست سب سے پوچھ، سب پکاریں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔